اگر ایک شوہر کو علم ہو جائے نا کہ میری بیوی مخلص نہیں ہے میرے ساتھ، وہ میرے ساتھ مخلص نہیں، باقی دیکھیں نا اگر اس کو کھانا گھر سے نہ ملے تو باہر ہوٹل سے بھی کھا سکتا ہے، اگر کپڑے وہ دھو کے نہیں دے رہی، سست ہے، اور تو وہ دھوبی کو بھی 50-100 روپیہ دے کے وہ اس سے بھی کپڑے دھلوا سکتا ہے، گزارا ہو جائے گا۔ اگر وہ ان کاموں میں سست بھی ہو نا بیوی، گزارا ہو جائے گا۔ لیکن اگر اسے علم ہو جائے کہ یہ مخلص نہیں ہے میرے ساتھ، تو بھائی پھر گھر نہیں چلا کرتے، پھر گھر بنا نہیں کرتے، پھر گھر ٹوٹ جاتے ہیں کہ جب شوہر کو یہ محسوس ہو جائے کہ یہ میرے ساتھ مخلص نہیں۔ اسی طرح اگر بیوی کو علم ہو جائے کہ میرا شوہر میرے ساتھ مخلص نہیں ہے، وہ بھوکی رہ کے بھی گزارا کر لیتی ہے، وہ کہے گی کہ اگر تو نئے کپڑے نہ بھی لے کے دینا عید پر تو گزارا ہو جائے گا، لیکن اگر اسے علم ہو جائے کہ میرا شوہر میرے ساتھ مخلص نہیں ہے تو بھائی پھر گھر نہیں چلا کرتے۔ اب بات سمجھنے والی ہم سب، ظاہر ہے اللہ کریم نے ہمیں عقل دی، سمجھ دی، بات سمجھنے کی ہے۔ ایک گھر چلا نہیں کرتا بغیر اخلاص کے۔ جس گھر میں اخلاص نہ ہو، میاں بیوی کا آپس میں رشتہ اخلاص والا نہ ہو تو وہ گھر چلا نہیں کرتے۔ بھائی ایک گھر میں اخلاص نہ ہو تو گھر نہیں چلتا، تو پورا دین کیویں چل جائے گا؟ تو پورا دین بغیر اخلاص کے کیسے چل جائے گا؟ پورا دین کس طرح چلے گا بغیر اخلاص کے؟ آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں، اتنی افراتفری مچ گئی اور اتنی واہ واہ شہرت کے پیچھے ہم چلے گئے۔ پہلے ہوتا تھا کہ نیکی کر دریا میں ڈال، پہلے یہ فلسفہ تھا، نیکی کر دریا میں ڈال، اور اب کیا ہے؟ نیکی کر اور فیس بک پہ ڈال۔ نیکی کر اور نیکی کر یعنی ادھر خانہ کعبہ کا طواف ہو رہا ہے اور ادھر سے لائیو انہوں نے جو ہے وہ اپنی فیس بک پر اپنے اس طواف کو جو ہے وہ لائیو چلایا ہوا ہے۔ بھئی نیکی اللہ کے وہاں پر جا کر بھی اپنی شہرت، اپنی واہ واہ۔ اور ایک چیز یاد رکھیے گا، جو بندہ مخلص نہیں نہ ہوتا اس کی اپنی زندگی بھی مزیدار نہیں ہوتی۔ جو بندہ مخلص نہیں ہے، اس لیے کہ انسان نارمل زندگی میں رہنا پسند کرتا ہے، اور جو ریاکاری ہوتی ہے اس کو آپ اداکاری کہہ سکتے ہیں، یہ اداکاری ہوتی ہے، اور اداکاری زیادہ دیر نہیں چلتی۔ انسان نارمل زندگی میں رہنا پسند کرتا ہے۔ نارمل زندگی کے اندر مسند احمد بن حنبل میں ایک روایت ہے، اور یہ اس موضوع پر لاجواب حدیث ہے یہ والی۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، انس بیٹے کام تھوڑا کر لیکن روزانہ کر۔ 3 باتیں کی ہیں یہاں پر، کام تھوڑا کر، روزانہ کر، اور اخلاص سے کر۔ کام تھوڑا کر، روزانہ کر، پابندی سے کر، اور اخلاص سے کر۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا، کام تھوڑا ہو، روزانہ ہو اور اخلاص والا ہو تو اللہ اس تھوڑے عمل کو بھی زیادہ کر کے قبول فرماتا ہے۔ کام تھوڑا ہو، پابندی سے ہو، پابندی سے۔ ہم نا 2-4 دن کے لیے ذرا ذوق شوق سے کوئی کام شروع کرتے ہیں۔ درود شریف آج میں نے کسی جگہ فضیلت سنی نا کہ درود پڑھنے کی اتنی فضیلت ہے، آج 10,000 مرتبہ درود پڑھ لیا، شوق پیدا ہوا، تہجد کی پابندی شروع کر دی، لیکن 8-10 دن پڑھا، اور جس طرح 8-10 دن تک شوق رہا نا تراویح والوں کا، روزہ داروں کا، مسجد میں رونق تھی، وہ آخر تک لوگ تھے، ابھی کہاں چلے گئے؟ اس لیے کہ ہمارا مزاج مستقل مزاجی کا نہیں رہا۔ ہم ایک روٹین کے ساتھ عمل نہیں کرتے، پابندی سے نہیں کرتے۔ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ عمل تھوڑا کر، پابندی نہ کر۔ عمل تھوڑا، اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو ہو تھوڑا لیکن پابندی کے ساتھ ہو۔ اس لیے علماء کہتے ہیں الاستقامت فوق الکرامہ۔ یہ جو استقامت ہوتی ہے نا کسی بھی کام کے اندر، یہ کرامت سے بھی بڑا عمل ہے۔ کرامت کدی کدی ہوتی ہے، تو استقامت۔ اسی لیے آپ قرآن کریم پہ غور کریں تو اللہ نے نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے، ادا کرنے کا نہیں کہا۔ ادا زکوٰۃ ہوتی ہے جو سال بعد ہوتی ہے، اور نماز چونکہ روزانہ پڑھنی ہوتی ہے، اس لیے فرمایا اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ۔ ہر جگہ آپ کو یہی اقامت کا لفظ نظر آئے گا۔ نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پڑھنا، پابندی سے پڑھنا، روزانہ پڑھنا، 5 پڑھنا۔ جو 4 پڑھتا ہے نا وہ بھی نماز کو قائم نہیں کر رہا، وہ ادا کر رہا ہے، اور اللہ نے ادا کا حکم نہیں دیا، نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا۔ تو فرمایا انس بیٹے کام تھوڑا کر لیکن پابندی سے کر اور اخلاص سے کر۔ فائدہ یہ ہوگا کہ تیرا تھوڑا عمل بھی اللہ زیادہ کر کے قبول فرمائے گا۔ آج اس دور کے اندر ہر چیز آپ کو مل جائے گی لیکن اخلاص نہیں مل رہا۔
وہ اگر ہم کہیں نا کہ فلاں آدمی میرے ساتھ مخلص ہے تو بعد میں پتہ چلا تو وہ تو جیب کا رشتہ تھا اس کا اور میرا. آج آپ کو اخلاص نظر نہیں آئے گا، ہر چیز مل رہی ہے